یہ وہ دن ہوگا جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے کیا ہے۔ یوم قیامت وہ دن جب ہر جان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ نہ کوئی نسب کام آئے گا، نہ مال و دولت، نہ دنیاوی طاقت، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اس دن کے مراحل میں سب سے زیادہ ہیبت ناک اور فیصلہ کن مرحلہ پل صراط ہے۔ یہ دستاویزی تحریر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس روح فرسا سفر کو بیان کرتی ہے جب وہ جہنم کے اوپر قائم پل صراط سے گزرے گی۔ کسی کے لیے یہ پل روشنی، آسانی اور رحمت ہوگا، اور کسی کے لیے اندھیرا، لغزش اور ہلاکت۔ مگر یہ کہانی صرف خوف کی نہیں، یہ امید، شفاعت اور اللہ کی ہے پایا رحمت کی بھی کہانی ہے۔ قیامت کا دن، میدان محشر کا منظر سوچئے۔ زمین بدل دی گئی، آسمان پھٹ چکا، ستارے بے نور ہو چکے اور سورج سروں کے قریب ہے۔ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک اور کسی کا منہ ڈھانپ رہا ہے۔ ہر انسان صرف اپنی فکر میں مبتلا ہے، آج میرا انجام کیا ہوگا؟ اسی ہولناک گھڑی میں تمام انبیاء علیہم السلام فرمائیں گے، نفسی نفسی، مگر ہمارے نبی محمد فرمائیں گے، امتی امتی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب امت محمدیہ پر خاص رحمت نازل ہوگی۔ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ سورۃ المریم۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ پل تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ ہر انسان اس پل سے گزرے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل حقیقت ظاہر ہوگی۔ نور کا راز۔ پل صراط پر گزرنا صرف قدموں کا امتحان نہیں، بلکہ نور کا امتحان ہے۔ ہر شخص کو روشنی عطا کی جائے گی، مگر اس کی مقدار اعمال کے مطابق ہوگی۔ کسی کی روشنی سورج کی مانند ہوگی، کسی کی چاند جیسی، کسی کی چراغ کی طرح، اور کسی کی اتنی مدھم کہ کبھی جلتی کبھی بجھتی۔ یہ نور ایمان، نماز، صدقہ، صبر، تقوی اور اخلاص کا نتیجہ ہوگا۔ منافقین کا انجام۔ جب مومن پل صراط پر اپنے نور کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو منافق پکاریں گے، ذرا رکو، ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے کچھ دے دو۔ مگر جواب ملے گا، پیچھے لوٹو اور وہاں سے نور تلاش کرو۔ اچانک ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، مومن روشنی میں آگے بڑھ جائیں گے اور منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ پل صراط پر چلنے کی رفتار۔ احادیث کے مطابق لوگ پل صراط پر مختلف رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی مانند، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے۔ جہنم کے کانٹے اور کنڈے۔ پل صراط پر جہنم کی جانب سے لوہے کے کانٹے ہوں گے جنہیں کلالیب کہا جاتا ہے، یہ کمزور اعمال والوں کو پکڑ لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے محمد، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ مومن کا حال۔ جو مومن اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس کے لیے پل صراط آسان کر دیا جائے گا۔ جو مومن اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس کے لیے پل صراط آسان کر دیا جائے گا۔ نماز اور پل صراط۔ نماز وہ پہلا عمل ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو شخص دنیا میں نماز کا پابند ہوگا اس کے قدم پل صراط پر مضبوط ہوں گے۔ نماز نور بن کر آگے آگے چلے گی اور اندھیروں کو روشن کرتی جائے گی۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے رہے ان کے لیے پل صراط پر خوف، لغزش اور اندھیرا ہوگا۔ زبان کے گناہ۔ جھوٹ، غیبت،
بہتان اور گالی یہ سب زبان کے گناہ پل صراط پر زنجیر بن جائیں گے۔ زبان کو قابو میں رکھنے والے کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ صدقہ اور خیرات۔ جو لوگ خاموشی سے صدقہ دیتے رہے ان کا صدقہ پل صراط پر سایہ بن جائے گا، وہ آسانی سے گزریں گے جیسے زمین ہموار ہے۔ جہنم میں گرنے والے۔ کچھ لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے یہ اللہ کا عدل ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کچھ کو نکال لیا جائے گا۔ حوض کوثر کا منظر۔ پل صراط پار کرنے کے بعد حوض کوثر ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے اور خود پانی پلائیں گے۔ جنت میں داخلہ۔ جنت کے دروازے پر فرشتے سلام کہیں گے۔ مومن کہیں گے الحمدللہ جس نے ہمیں اس دن کے لیے بچا لیا۔ یہاں نہ خوف ہے نہ غم۔ آخری پیغام۔ یہ دنیا امتحان ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ جو پل صراط کو یاد رکھتا ہے وہ گناہ سے ڈرتا ہے۔ آج توبہ کر لی جائے تو کل آسانی ہوگی۔